آج پہلی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ بحث ہوئی ہے. ہمارے آرگومنٹس پارٹ آر میں ابھی مزید آرگومنٹس ہیں، لیکن ہم نے جو زیادہ زور دیا وہ یہ دیا کہ جو ایم ڈی کیٹ ایگزام جس کو کمپیوٹر بیسڈ پی ایم سی کہتی ہے، اس میں جو غلطیاں تھیں، جو کوتاہیاں تھیں، جو کاؤنٹنگ میں غلطیاں تھیں، ان کو ہم نے ہائی لائٹ کیا اور ہم نے ڈاکومنٹری ایویڈنس پیش کی کہ مارکس پہلے کتنے دیے گئے، اس کی کیلکولیشن کمپیوٹر نے غلط کی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے 5-6 ایسے ڈاکومنٹس پیش کیے، ایسے ریزلٹس پیش کیے جس میں انگلش کے ٹوٹل 20 نمبر ہیں، جن میں کسی اسٹوڈنٹ کو 60 دیے گئے، کسی کو 55 دیے گئے، کسی کو 40 دیے گئے. تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ 20 مارکس میں سے کوئی 60 یا 65 وہ لے لے گا نمبرز. دوسری بات یہ ہے کہ ایون چلے یہ تو ایک ہوگی، وہ کہہ سکتے ہیں جی یہ کمپیوٹر ایرر ہے، لیکن جو نمبر انہوں نے شو کیے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور انگلش، ان کو اگر کاؤنٹ کریں تو وہ بھی دیے گئے نمبروں سے 20، 30، 35 نمبر اوپر نیچے ہیں. تو یہ جس کو کہتے ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپیوٹرائز سسٹم جو ہے وہ لے کے آئے ہیں، وہ بالکل نہیں ہے. یہ ون مین کمپنی ہے جس کو انڈر ہینڈ پی ایم سی نے اپنے فائنینشیل گین کے لیے اس کے ساتھ کیا ہے. وہ بندہ یہاں ہوتا ہی نہیں ہے، وہ امریکہ میں ہوتا ہے. اور اس کی کمپنی کو، جس کمپنی نے ٹینڈر دینے کے 10 دن کے بعد ایس سی سی میں رجسٹریشن کرائی اور جس نے ایس سی سی پی میں جو ڈاکومنٹس پیش کیے اس میں جو این ٹی این نمبر اپنا لکھا وہ کسی اور کمپنی کا ہے. تو یہ انہوں نے ایسی چیٹنگ اور فیبریکیشن کی ہوئی ہے جس کا میں سمجھتا ہوں، اور میں نے کورٹ میں بھی یہ بات کی ہے کہ یہ جو کانٹریکٹ اوارڈ کیا گیا اس کمپنی کو، اس کا جو ہے وہ نیب میں بھیجنا چاہیے اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ انکوائری ہونی چاہیے. اور اس میں اسٹوڈنٹس کے جو پورے پاکستان کے 2 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے 6,000 روپے اپنے ایگزام فی جو ہے وہ جمع کرائی ہے، اور اربوں روپے بنتے ہیں، وہ پی ایم سی نے اور اس کمپنی نے مل کے کھا لیا. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحب نے بڑی پیشنس ہیئرنگ کی، بہت اچھا سنا ہمیں، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ آنے والی تاریخ پہ یہ کیس کنکلیوڈ ہو جائے گا اور کسی سائڈ پہ چلا جائے گا. آپ سب لوگ دعا کریں کہ جو بچے ہیں، جن بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کا جو ہے وہ ازالہ ہو سکے.